ایک ہماگیر عہد کیا جس میں حکومتوں کو ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ بچوں کے حقوق کی بھی بھرپور وضاحت کی گئی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہیں، بالکل خیر و عافیت سے ہیں، اور آپ مجھ کو دیکھے چلے جا رہے ہیں یوٹیوب چینل پہ ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل۔ السلام علیکم اینڈ آداب عرض ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ مقصد اور مسئلے کو میں فرق کرے، اس پہ غور کیجیے۔ وہ مسئلے کی رعایت صرف اس وقت تک کرے جب تک مسئلہ اور مقصد کا آپس میں ٹکراؤ نہ ہو۔ جب ٹکراؤ ہو جائے تو مسئلے کو حالات کے حوالے کر کے مقصد کی طرف چلا جائے۔ بہت سے لوگ مسائل میں پریشان رہتے ہیں، نتیجے میں وہ ذہنی سکون کھو دیتے ہیں، اعلیٰ مشاغل میں اپنا وقت نہیں دے پاتے، یہاں تک کہ ایک روز افسردگی کے ساتھ مر جاتے ہیں۔ مگر یہ عقل مندی کی بات نہیں۔ مسائل کو حل کرنے میں اپنی قوت صرف کریں، مگر اس کی ایک حد رکھیں۔ حد آتے ہی مسئلے کو چھوڑ کر مقصد کو پکڑ لیں۔ مسائل کے حل میں زیادہ فیصلہ کن چیز حالات ہیں۔ آدمی خود کتنا ہی پریشان ہو، آخر کار وہی ہوتا ہے جو حالات کا تقاضا ہو۔ گھڑی میں 8 بجنے تک مسئلے پر توجہ دیں، اس کے بعد مسئلے کو حالات کے حوالے کر کے سونے کے لیے چلے جائیں۔ اس کے بعد راضی ہو جائیں کہ حالات کا جو فیصلہ ہو وہ مجھے منظور ہے۔ زندگی کو آسان بنائیں اور سکون قلب کے ساتھ زندگی کو بسر کریں۔ بچے قوم بنتے ہیں اور ان کے حقوق عام شہریوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ قومیں بچوں کے مستقبل پر قائم ہیں۔ ہم اکثر چلتے پھرتے گاڑی چلاتے راستوں میں بچوں کو ایسی حالت میں دیکھتے ہیں جو سوچنے پر مشہور ہوتے ہیں کہ ریاست کہاں ہے۔ ایک طرف بچوں کے ادب پر بات ہوتی ہے تو دوسری طرف ان کی تربیت اور ان کی بہتر نشو و نما کے پہلو بھی تو ہیں۔ اچھی قوم، اچھی ریاست اور اچھے معاشرے کے لیے بچوں کے حقوق وقت کی اہم ضرورت بن گئے ہیں۔ انٹرنیشنل لیول پہ 1959 میں بچوں کے حقوق کا تحفظ کیا گیا اور بچوں کے تحفظ کی دیکھ بھال، اچھی غذائیت، تعلیم اور بچوں کے حقوق پر زور دیا گیا۔ بچوں کے حقوق سے متعلق انٹرنیشنل قانون سازی کے لیے ایک بنیادی دستاویز کے ذریعے قانون بھی بنائے گئے۔ بچوں کے حقوق کے تحفظ اور فروغ کے لیے بننے والے قوانین اور پالیسیوں کے بارے میں پوری دنیا کی رہنمائی کی گئی۔ بچوں کے حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کی کنونشن کی صورت میں دنیا بھر کے بچوں کے ساتھ ایک ہماگیر عہد کیا جس میں حکومتوں کو ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ بچوں کے حقوق کی بھی بھرپور وضاحت کی گئی۔ ہمارے ہاں کئی برسوں سے بچوں کی حالت کو بہتر بنانے اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے قانونی ادارہ فریم ورک میں بہتری لانے کے لیے مسلسل کوششیں جاری ہیں۔ بچوں کی فلاح و بہبود اور ان کے حقوق کے تحفظ کے سلسلے میں وفاقی محتسب نے بھی کوششیں تیز کر دیں۔ بچوں کی فلاح و بہبود کو متاثر کرنے والے بڑھتے ہوئے چیلنجز کے پیش نظر وفاقی محتسب نے اہم نکات پر بھی کام کیا۔ بچوں کی غلط تربیت کی وجہ سے بچے جرائم کی دنیا میں چلے جاتے ہیں، اس سے پورا خاندان متاثر ہوتا ہے۔ سب سے بھاری ذمہ داری ہم پر ہے کہ ہم نے بچوں کی تعداد میں اضافہ ہی نہیں کرتے جانا بلکہ کوالٹی ایجوکیشن کی طرح بچوں کی تربیت کوالٹی کو بھی قائم رکھنا ہے، جس سے ملک و قوم کے سماج اور سماجی رویوں پر مثبت اثرات سامنے آتے ہیں۔ ہمارے ہاں 240 ملین سے زیادہ آبادی ہے جس کا 58% بچوں اور نو عمر لڑکوں پر مشتمل ہے۔ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ کم از کم 4 شعبوں میں ان کی ضروریات کو کیسے پورا کیا جائے: بچوں کی صحت اور بہبود، بچوں کی غذائیت اور انہیں مناسب خوراک کی فراہمی، کیونکہ موسمیاتی تبدیلیوں میں 2022 کے سیلاب میں
اور اب تک سیلاب ہی سیلاب چل رہا ہے، اور اس کے اثرات کی وجہ سے غذائی تحفظ کی صورتحال مزید خراب ہوئی ہے۔ جب جب سیلاب آتا ہے غذائی تحفظ کے حالات خراب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بنیادی تعلیم، سکولنگ کیوں ضروری ہے؟ سکول سے باہر بچوں کی تعداد میں بہت اضافہ ہو رہا ہے۔ بچوں کی فلاح و بہبود، ان کے تحفظ، جو کہ بچوں کی سمگلنگ، چائلڈ لیبر اور بچوں کے خلاف سائبر کرائم جیسے ناپسندیدہ کارروائیوں کے باعث سب سے زیادہ خطرناک صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ بچوں کے حقوق کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے بچوں کے حقوق کی تحفظ پر بھی ایک شعبہ قائم کرنا چاہیے تاکہ بچوں کے اہم مسائل کو حل کیا جا سکے۔ بچوں پر تشدد، بچوں کے حقوق کا خیال اور بچوں کی درست سمت میں تربیت کرنا بہت ضروری ہے تاکہ بچے بے راہ روی کا شکار نہ ہونے پائیں۔ بچوں کے خلاف تشدد کے واقعات اور ان کے مؤثر ازالے کے لیے میڈیا میں رپورٹس بھی چلتی رہتی ہیں، لیکن یہ سب کچھ سمجھ نہیں آ پا رہا۔ بچے پھر بھی بھیک مانگتے سڑکوں پہ دکھائی دیتے ہیں۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کہیں تو ان بچوں کو تحفظ دینے کے لیے سڑکوں پہ نظر نکل آتا ہے، اور لاہور جیسے شہر میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو شاید دکھائی نہیں دیتا کہ بچے سڑکوں پہ بھیک مانگ رہے ہیں، بچے ہار بیچ رہے ہیں، پھول بیچ رہے ہیں، بچے مختلف چیزیں بیچ رہے ہیں۔ بچے کیا کبھی آپ کینال کی طرف گزر رہے ہوں تو نیو کیمپس سگنل کے پاس بہت سے ٹرانسجینڈر وہاں پہ ہر گاڑی کے آگے کھڑے ہو کر پیسوں کا تقاضا کرتے ہیں، بھیک مانگنے کا تقاضا کرتے ہیں؟ کیا یہ تمام چیزیں چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں نہیں آتی؟ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کہیں تو کام کرتا دکھائی دیتا ہے، اور زیادہ تر یہ خاموشی کرتا دکھائی دیتا ہے۔ اس پر غور ہونا ضروری ہے۔ بچے ہماری قوم کا مستقبل ہیں، اور اگر اس مستقبل کو ہم خود ہی سے ختم کرتے چلے جائیں تو یہ قوم مزید پریشانی کی طرف بڑھتی چلی جائے گی، جو کہ انہی سے ملک چلتا ہے، انہی سے ریاست چلتی ہے، اور ہمیں اس ریاست کو بچانے کے لیے بچوں کی فلاح و بہبود، بچوں کے ایجوکیشن پر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔